الكل ويبقى هو ليس الباقي إلا هو الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، آج کا یہ ویڈیو ایک خاص ٹاپک سے متعلق ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت فرانس کی حکومت کیا کر رہی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کچھ خاکے بنا رہی ہے، اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو ہرایا. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو یہ خود ان کے ہار کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس لاجک یا دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے خلاف. اگر واقعی ان کے پاس مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی دلیل ہوتی، اسلام کے خلاف کوئی لاجک ہوتی، تو ضرور وہ اسے پہلے پیش کرتے. لیکن کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جب ان کے پاس کوئی پروف اور کوئی دلیل اور کوئی لاجک نہیں بچی تو اب یہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرنے پر اتر آئے ہیں. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو دنیا کا اکثر سونا ان کے پاس ہے، دنیا کا اکثر سرمایہ ان کے پاس ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ بھی بہت آگے ہیں. زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند کے گرد گردش کرنے والے راکٹ کی نبض اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور اسے کنٹرول کرتے ہیں. اتنی ترقی پر ہیں. اکثر یونیورسٹیاں ان کے پاس ہے. ہر دنیاوی طالب علم اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ ان کی یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کرے. اتنی ترقی ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف ایک بھی وہ ایسا گوشہ نہ پیش کر سکے ان کے کردار کا کہ جس کو لے کر وہ لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نفرت ڈالیں. جب ان کے پاس سچائی نہیں ہے اپنے دعوے پر تو پھر انہوں نے اس طرح کی اوچھی حرکت کرنا شروع کر دی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہار چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں. ان کے پاس کوئی سچی دلیل نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے مسلمانوں کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے، نہ اسلام کا کوئی نقصان ہوگا، بلکہ ایسا کر کے خود وہ لوگوں کو اس بات کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی اور قرآن کا مطالعہ کیا جائے. جو لوگ غیر جانبدار ہو کر ریسرچ کرنے کے دل دادا ہیں اور جو اس طرح کے پروپیگنڈے میں نہیں آتے، سطحی قسم کے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تحقیق اور ریسرچ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جب اس معاملے کی تحقیق کے لیے اتریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اسلام کا، قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو یقیناً ان پر اسلام کی حقانیت روشن ہو جائیں گی، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں کے رسول کا کردار اتنا مضبوط اور بے داغ ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ایک بھی راستہ نہیں ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے. اسی لیے یہ کارٹون بنا کر کے اس طرح کی اچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں. تو یہ تو ان کے ہارنے کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. اور ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہو جائے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے، فرانس میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. حالانکہ فرانس ہی وہ ملک ہے کہ تقریباً 250 سال پہلے جہاں پر انقلاب فرانس آیا اور مونارکی ختم ہوئی اور وہاں پر جمہوریت کی بنیاد ڈالی گئی. لیکن جو جمہوریت کے دل دادا تھے، یہ مذہب بیزار قسم کے لوگ تھے. انہوں نے سب سے پہلے چرچ کو نشانہ بنایا، اور عیسائیت کا تو انہوں نے اتنا نقصان کیا ہے کہ عیسائیت قسم و پرسی کے عالم میں ہے یورپ میں. اور ان لوگوں نے ایک طرح سے مذہب بیزاری پھیلائی. سب سے پہلے فرانس میں یہ قانون بنا، دنیا کے کئی ممالک میں ہے مگر سب سے پہلے فرانس میں یہ قانون بنا کہ کسی بھی مذہب کا مذاق اڑانا یہ قانوناً جرم نہیں ہے. یہ قانون باقاعدہ ان کے سنویدھان میں سب سے پہلے بنایا گیا. پھر ان کی دیکھا دیکھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ قانون بنا کہ کسی مذہب کا مذاق اڑانا یہ کوئی قانوناً جرم نہیں ہے. اسی لیے آئے دن وہاں کے اخبارات اور رسائل مختلف مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ جو چارلی ہیبڈو نامی بدنام زمانہ میگزین ہے، تو اس میگزین میں صرف مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب خاکے نہیں بنائے گئے، بلکہ عیسائیت کا بھی یہ بھرپور مذاق اڑاتا ہے، دوسرے مذاہب کا بھی مذاق اڑاتا ہے. وہ اور بات ہے، ایک در پردہ سازش ہے کہ یہودیوں کے خلاف نہ یہ کچھ کہتا ہے، نہ فرانس میں کوئی اور کچھ کہہ پاتا ہے. یہ ایک جانبداری ہے، ایک اسے کیا کہیں گے، ہیپوکریسی کہیں گے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب کو ہم نہیں مانتے اور کسی بھی مذہب کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، لیکن یہودیوں کے خلاف اگر کوئی کچھ کہے تو فوراً حکومت ایکشن میں آتی ہے. تو ان لوگوں کے نزدیک مذہب کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی اگر آگے چل کے یہ لوگ ہندو مذہب کا بھی مذاق اڑائیں اور ہندو مذہب کے دیوی دیوتاؤں کی بھی توہین کریں. کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں مذہب کوئی چیز نہیں ہے، مذہب تو ایک بیوقوفی ہے، مذہب تو ایک ذہنی اختراع ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ. جو ٹیچر قتل ہوا ہے تو یہ اس کا جرم کیا تھا؟ یہ دراصل اپنی کلاس میں لگاتار 3-4 دن سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب خاکوں کو پیش کر رہا تھا اور طلباء کو دکھا رہا تھا. اور طلباء میں بہت سارے مسلمان تھے، انہوں نے کمپلینٹ بھی کی، ان کے پیرنٹس نے کمپلینٹ کی، مگر اسے روکا نہ گیا.
آخر جذبات سے مغلوب ہو کر ایک نوجوان اٹھا اور اس نے اس شخص کا کام تمام کر دیا۔ اب میرا یہ سوال ہے انڈین گورنمنٹ سے، موجودہ جو کرنٹ میں انڈین گورنمنٹ ہے، کہ اگر کوئی ٹیچر ہندو مذہب کا مذاق اڑائے اور لگاتار 3-4 دن سے ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرتا رہے اور منع کرنے اور روکنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آئے، اور کوئی ہندو ودیارتھی اگر جذبات سے مغلوب ہو کر جذبات میں آ کر اسے مار دے، کچھ کر دے، تو کیا اس وقت بھی انڈین گورنمنٹ فرانس کی گورنمنٹ سے کہیں گی کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اس ٹیچر نے جو کر رہا تھا، مذہب کا مذاق اڑا رہا تھا، صحیح کر رہا تھا اور وہ بے گناہ قتل ہوا ہے، اور جس نے قتل کیا وہ دہشت گرد ہے، وہ ہندو دہشت گرد ہے، کیا تم یہ کہو گے؟ کیا تمہاری ہمت ہے ایسا کہنے کی؟ ہرگز نہیں کہو گے۔ جب وہاں نہیں کہو گے تو یہاں کیوں کہہ رہے ہو؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کارٹون اور خاکے بنائے گئے تو تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، حالانکہ فرانس والے تو تم کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، تم کو بھی بیوقوف سمجھتے ہو ہیں، مورتی پوجا کو بھی وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے خلاف وہ کچھ کر رہے ہیں تو تم ان کا ساتھ دے رہے ہو، کل وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہارے مذہب کے خلاف کہیں سے کوئی آواز اٹھ جائے ہندوستان میں تو آواز اٹھانے والے کی جان پر بناتی ہے، اور اب یہاں پہ تم ہمدردی اور خیر سگالی کا پیغام دے رہے ہو، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اور ہندوستان میں تو پاؤ ارب مسلمان ہیں تقریباً، ان کے جذبات کو بھی تو ٹھیس پہنچی ہے فرانس حکومت جو بھی کر رہی ہے، تو تمہیں ان پاؤ ارب مسلمانوں کا بھی خیال نہیں جن پر تم حکومت کر رہے ہو؟ 2-3 دہائی پہلے فرانس میں مٹھی بھر مسلمان تھے، چند لاکھ مسلمان تھے، لیکن وہ ملک جہاں پر 250 سال پہلے انقلاب آیا اور وہاں پر ایک حکومت بنی، ڈیموکریسی آئی، اور مذہب بیزاری کی جو تحریک فرانس سے شروع ہوئی تو دھیرے دھیرے پورا یورپ اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور یورپ سے نکل کر بر اعظم امریکہ کے ممالک تک وہ لہر چلی گئی، مذہب بیزاری کی لہر۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ مذہب بیزاری کی جو لہر فرانس سے شروع ہوئی، اسی ملک میں سب سے زیادہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا یورپ میں۔ آج 60 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ 2017 کی رپورٹ دیکھیے 57 لاکھ تھے۔ اتنے جلدی 3 سالوں میں 3 لاکھ سے زیادہ 3-4 لاکھ بڑھ گئے، کہاں سے آئے؟ زمین سے تو نہیں اگے، وہیں کے رہنے والے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ فرانسیسی نسل کے لاکھوں لوگ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہر آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی غیر مسلم اسلام کے دامن میں آیا۔ وہاں تو مسلمان تلوار لے کر کسی کو نہیں کہتے چلو اسلام قبول کرو۔ کچھ لوگوں کا الزام ہے کہ مسلمانوں نے گردن پر تلوار رکھ کر اسلام قبول کروایا، تو یہ لوگ جو اتنی تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے گردن پہ کون سی تلوار ہے؟ وہ تو اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں غیر جانبدار ہو کر، پروپیگنڈے میں نہیں آتے وہ لوگ۔ ہندوستان کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی پروپیگنڈا کر دیا گیا، لاکھوں لوگ آنکھ بند کر کے اس کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے غیر جانبدار ہو کر قرآن کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، اور جب انہیں لگا کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے تو بغیر کسی کے دباؤ میں آ کر انہوں نے حق کو قبول کیا اور اسلام قبول کیا، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسلام مخالف اور اسلاموفوبیا میں مبتلا لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ کس طرح ہم اسلام کو روکیں۔ ہماری تو ساری کوشش اور محنت بیکار ہو رہی ہے۔ ہم نے 3 دہائیوں سے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دینے کی کوشش کی اور پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا اور اربوں خربوں روپیے اس پر خرچ کیے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا سارا پروپیگنڈا بیکار ہو رہا ہے۔ ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی نسل کے لوگ آئے دن تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے ہوش اڑ چکے ہیں، وہ سٹپٹا گئے ہیں کہ ہم کیسے اسلام کے بڑھتے ہوئے اس نور کو روکیں، اور اب کچھ نہیں ان سے بن پڑ رہا ہے۔ اگر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں مسلمانوں کے رسول کے خلاف تو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور لوگوں پر کھل جاتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ پروپیگنڈا بھی اب فیل ہو رہا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیالات اور شیطانی وسوسوں کو انہوں نے خاکے کی شکلیں دے دی اور اسے پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ مسلمانوں کے نبی کی کوئی تصویر اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، ہم عاشقوں کے دل میں ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں یا بیداری میں، تو ان کے دل میں اپنے نبی کی تصویر موجود ہے، لیکن پیپر پر یا کاغذ پر کہیں بھی پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر موجود نہیں، لہٰذا ان کا تو کوئی کارٹون بنا ہی نہیں سکتا۔ ان کی جو اصل تصویر ہے اس پر تو کوئی نہ تصویر بنا سکتا ہے نہ مذاق اڑا سکتا ہے۔ اللہ نے اس طرح کی حرکتوں سے بھی اپنے محبوب کو محفوظ رکھا۔ اب وہ جو کارٹون بنا رہے ہیں ان کے ذہن میں جو شیطانی خیالات ہیں، انہی خیالات کو وہ پیپر پہ چھاپ رہے ہیں اور اس کو رسول پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی پروفٹ محمد ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ایسا کرنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی آنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کا کچھ بگڑنے والا ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، ایسا کر کے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو اور تحقیق اور ریسرچ کے شوقین لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ پڑھو یہ کیا ڈسپیوٹ ہے، اور جو ہم نے کارٹون بنایا کیا واقعی وہ
صحیح عکاسی کر رہا ہے پیغمبر اسلام کی سیرت کی، جب وہ لوگ اسٹڈی کریں گے تو ان پر کھل جائے گا کہ تم جھوٹے ہو یا تمہارا پروپیگنڈا ہے، بلکہ وہ ابھی تک انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں تھا، اس بہانے اسلام کو پڑھ کے ان پر اسلام کی حقانیت روشن ہو جائے گی، اور دیکھنا تیزی کے ساتھ اور زیادہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ تم نے اسلام کو دبانا چاہا، اسلام کو روکنا چاہا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اسلام فوبیا میں مبتلا لوگوں کی اسی طرح کی حرکتوں پر قرآن مجید کی آیت موجود ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی کمزور پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا نور کیا کبھی انسانوں کی ان پھونکوں سے بجھ سکتا ہے؟ نہیں بجھ سکتا، تو ان کی یہ کوشش جو ہے یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا فرما کر رہے گا اگرچہ کافر برا مانے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین حق کو تمام باطل ادیان پر غالب کرے، پڑے برا مانے مشرکین۔ تو یہ تو ہو کے رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا یا پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کو داخل فرمائے گا۔ فیکون الدین کلہ للہ، تو سارا دین اللہ ہی کا دین ہوگا، دین اسلام ہوگا، اور لوگ جو ہے اپنی مرضی سے اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسلام میں منع ہے کسی کو گردن پہ تلوار رکھ کر اس سے کلمہ پڑھواؤ، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے تبھی وہ مسلمان ہے۔ اگر کسی کی گردن پر تلوار رکھیں یا گن پوائنٹ پر رکھ کر کہیں تو اسلام قبول کر، تو وہ لاکھ کلمہ پڑھے کہے میں مسلمان ہوتا ہوں، وہ مسلمان ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کا بنیادی قاعدہ ہے کہ جو اپنے ہوش و حواس میں اور بغیر کسی کے دباؤ میں آئے خود سے اسلام قبول کرے تو ہی وہ مسلمان ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا بھی جھوٹا ہے، غلط ہے۔ جو بھی تھوڑا سا بھی اسلام پڑھے گا اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ اب تک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تلوار کے زور سے مسلمان کیا گیا، جان کی دھمکیاں دے کر مسلمان کیا گیا، تو اس پروپیگنڈے کی پول کھل جائے گی، فوراً کھل جائے گی، کیونکہ اسلام میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے جو دل سے مسلمان ہو بغیر کسی کے ڈر کے دباؤ کے وہی مسلمان ہے۔ تو پورا روئے زمین پر ایک ہی دین ہوگا، دین اسلام۔ تو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور اسلام کا نور تو مکمل ہو کے رہے گا۔ اب انہوں نے ساری کوششیں کی، ان کی کئی نسلیں ختم ہو گئی اسلام کے بڑھتے ہوئے نور کو روکنے کے لیے، حالانکہ لوگ تو خوشی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان تو مجبور نہیں کر رہے ہیں، لوگ اسلام کی حقانیت کو دیکھ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی اور بہت خطیر رقم صرف بھی کی اسلام کے خلاف۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہم کرتے ہیں، مسلمان ختم نہیں ہوتے، جتنے مرتے ہیں چند سالوں بعد اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی، انہوں نے اندلس سے یعنی موجودہ اسپین سے مسلمانوں کو نکالا، لیکن جب یہ اسپین سے مسلمانوں کی نکال رہے تھے اسی دوران انڈونیشیا، ملیشیا، سوماٹرا جیسے بڑے بڑے جزائر جو ہے اسلام کے دامن میں آ رہے تھے، وہاں کے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف ہم مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمان اور بڑھ رہے ہیں، آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ پروپیگنڈے کیے گئے، دہشت گردی والا پروپیگنڈا کہ اسلام میں دہشت گردی ہے، قرآن میں جہاد کی آیتیں ہیں جو بہت زیادہ دہشت گردی والی ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ پھر پروپیگنڈا کیا اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ سارے پروپیگنڈے ان کے فیل ہو گئے، ایک حد تک ہی چلتے ہیں۔ جہاں کوئی شخص تحقیق اور ریسرچ کرتا ہے ان سارے پروپیگنڈوں کی پول کھل جاتی ہے۔ اس لیے اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق اب ان اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ اس سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا، سن لو، نہ مسلمانوں کا کچھ بگڑے گا، نہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کچھ کمی آئے گی، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ انہیں اپنا نبی مانتے جا رہے ہیں، ان کا چرچا بڑھ رہا ہے، ان کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، قرآن کی آیت ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر، آپ کے چرچے کو بلند کیا۔ تو جس چرچے کو بلند کرنے والا خود خدا ہے، اس چرچے کو کوئی کیا دبا سکتا ہے؟ کہنے والے نے کہا ہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر بلند ہو، لیکن یہ عقل کے اندھے اس ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اب آئیے اس طرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن یہ انسان کا بنیادی حق ہے، تو
اگر کسی کے دل میں آیا کہ کسی مذہب کو گالی دے تو وہ بھی اس کا بنیادی حق ہے. اگر کسی کے دل میں آیا کہ کسی کے مذہبی رہنما کو گالی دے، برا بھلا کہے، تو وہ بھی فریڈم آف اسپیچ کا حق ہے. میں کہتا ہوں کہ تم مذاہب کو گالی دینے کے بارے میں اور مذاہب کا مذاق اڑانے کے بارے میں یہ بات کہتے ہو، لیکن جب تمہارے لیڈر میکرون کے خلاف ترکی کے صدر نے ایک بیان جاری کیا کہ ان کو دماغی علاج کی ضرورت ہے، تو تمہیں اتنا خراب لگا کہ تم نے اپنے سفیر کو ترکی سے واپس بلا لیا، ناراضگی کا اظہار کیا تم نے. جس طریقے سے مذاہب کو گالی دینے کے سلسلے میں تم اپنا حق بتاتے ہو کہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کا حق ہے، تو کیا ترکی کے صدر کو نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی بھی شخص جو اس وقت میکرون کا پوسٹر بنا کر اس کے اوپر جوتے مار رہا ہے اور اسے سڑکوں پر چپکا رہا ہے یا اس کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگا رہا ہے، کیا اسے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے؟ تو کیوں تم نے احتجاج کرنے والوں کو فرانس میں دبانے کی کوشش کی؟ احتجاج کیوں کرنے نہیں دیا تم نے فرانس میں مسلمانوں کو؟ کیوں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا اور ان پر ظلم کیا؟ ان کو مارا جا رہا ہے، بلا وجہ ان کو قید کیا جا رہا ہے، پولیس باقاعدہ شوٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو جو اس بارے میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پیغمبر کا مذاق کیوں اڑاتے ہو، ان کے خلاف گستاخی کیوں کرتے ہو. تو تم صرف مذہبوں کو گالی دینے کے لیے تم یہ استعمال کر رہے ہو. حالانکہ کینیڈا میں بھی فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن ابھی حال ہی میں وہاں کے پریسیڈنٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کی ایک حد ہے. اور اس نے ایک بہت اچھی مثال دی کہ اگر کوئی تھیٹر جیسی کسی کراؤڈ والی جگہ میں بیٹھا ہے اور اچانک وہ چلانے لگے آگ لگی، اب لوگ تیزی سے جان بچانے کے لیے بھاگیں گے، اس میں کتنے لوگ بھگدڑ میں کچلے جائیں گے. بعد میں وہ کہے گا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، مجھے دل کیا میں چلاؤں آگ. میں نے تھوڑی کہا کہ آگ لگی ہے یہاں پر بھاگو، کوئی خبر تھوڑی دی، میں نے تو فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کو استعمال کیا. تو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، فریڈم آف اسپیچ کی ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا. خود ہمارے ملک میں یہ قانون ہے کہ کوئی کسی مذہب کا مذاق نہیں اڑا سکتا، کسی مذہب والوں کے جذبات کا کھلواڑ نہیں کر سکتا. ہمارے ہندوستان میں قانون ہے. ہاں، فرانس میں یہ قانون نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور عجب نہیں کہ کل وہ ہندوؤں کا بھی مذاق اڑائیں. تو میرا یہی سوال ہے کہ کیا جو آج جا کر فرانس کو اپنی سہمتی دے رہے ہیں، کیا اس وقت بھی وہ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ہرگز نہیں. اور مسلمانوں کی جو دل آزاری ہو رہی ہے، ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ قابل احترام اگر کوئی انسان ہیں تو وہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ مسلمانوں کے جذبات ہے. اب تم جذبات سے کھلواڑ کرو گے، اور کروڑوں مسلمان ہیں، ان میں ایک دو ایسے ہوتے ہیں جذبات جو حملہ کر دیتے ہیں، تو پھر تم کہتے ہو دیکھو مسلمان دہشت گرد ہے. شروعات کس نے کی ہے؟ اگر کوئی کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو گالیاں دے اور اس کے جواب میں وہ اسے تھپڑ مارے، تو اب غلطی کس کی ہے؟ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دینے والے کی ہے یا جواب میں تھپڑ مارنے والے کی ہے؟ کچھ سال پہلے امیزون پر کچھ ایسے پروڈکٹ آئے تھے جنہیں پاؤں سے روندا جاتا ہے، جو باتھ روم کے باہر بچھایا جاتا ہے اور گیلے پاؤں پوچھے جاتے ہیں. ان پر تمہارے دیوی دیوتاؤں کی تصویریں تھیں. ایسے کچھ پروڈکٹ امیزون پر بکنے کے لیے آئے تھے. تو اس وقت کی تمہاری بی جے پی کی گورنمنٹ نے باقاعدہ دھمکی دی امیزون والوں کو کہ فوراً ان پروڈکٹ کو ہٹاؤ، ورنہ تمہارے جتنے بھی غیر ملکی امپلائی انڈیا میں ہیں سب کا ویزا ہم کینسل کر دیں گے. تم نے ایکشن لیا کیونکہ تمہیں تمہارے مذہب کا درد ہے، مسلمانوں کا تمہیں کوئی درد نہیں، بلکہ تمہیں تو مزہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں پر اپنا قہر نازل کرے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.